السلام علیکم، طب آن لائن میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں جنسی بے رغبتی کی بات کریں گے۔ یہ ایک بہت زیادہ کامن مسئلہ ہو چکا ہے۔ ویسے تو انسان مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر، جنسی طور پر بالکل فٹ ہوتا ہے، انتشار بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہر چیز بظاہر تو بالکل ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے، مگر کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کا ہم بستری کرنے کا بالکل جی نہیں چاہتا، بیگم کے پاس جانے کا بالکل دل نہیں کرتا، بیگم سے ہم بستری کرنے کا بالکل دل نہیں کرتا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے آج کل بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے۔ پہلے تو اس کی وجوہات کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ فحش فلمیں دیکھتا ہے، پورن کے ایڈکشن کا شکار ہو جاتا ہے، پورن موویز بہت زیادہ دیکھنے لگ جاتا ہے، تو اس سے اس کے مینٹلی جو ہے نا ایک ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، اس کے دماغ میں ایک بہت زیادہ اس کی ہائپ کریٹ ہوتی ہے، اسے موویز دیکھ کے بہت زیادہ مزہ آتا ہے جو کہ وائف کے پاس جا کے اسے نہیں آتا، کیونکہ موویز میں کچھ ایسے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا دین ایمان تو ہے نہیں، اور ہماری جو شریعت ہے اور ہمارا جو اسلام دین ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ بھی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان کا جی نہیں چاہتا، مگر کچھ ایسی جینون ریزنز بھی ہوتی ہیں کہ انسان ویسے ہی بالکل فٹ ہوتا ہے، نہ وہ کسی چیز کا شکار ہوتا ہے، نہ پورن ایڈکشن ہوتی ہے، نہ کوئی نشہ کرتا ہے، نہ کوئی ویسے مسئلہ ہے، مینٹلی طور پر بھی فٹ ہے، فزیکلی طور پر بھی فٹ ہے، جنسی طور پر بھی فٹ ہے، مگر پھر بھی اس کا بالکل ہم بستری کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس میں بھی چند ایک وجوہات ہوتی ہیں۔ اکثر گردہ مثانہ کمزور ہوتا ہے، اکثر جو ہے مینٹل ایشو ہوتا ہے کہ دماغ میں کچھ سٹریس ہوتی ہے جس کا اسے معلوم نہیں ہوتا، یہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک میڈیسن بتاتا ہوں، اس کا ایک پورا ایک طریقہ کار ہے میڈیسن کو یوز کرنے کا۔ تو اگر تو آپ کو انتشار بالکل ٹھیک آ رہا ہے، آپ کی ٹائمنگ بھی بالکل ٹھیک ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ہم بستری کرنے کو دل نہیں کرتا، لطف و شباب نہیں پیدا ہوتا، شہوت نہیں پیدا ہوتی، تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ تامینہ ملتی ہے ہمدرد کمپنی کی، یہ میڈیسن آپ نے لینی ہے، تامینہ کے نام سے آتی ہے۔ یہ بہت ہی بہترین دوا ہے اگر آپ کے کوئی بھی اندر کمزوری ہو چاہے جسمانی ہو چاہے کہ مردانہ ہو، تو اس کو دور کرنے کے لیے بہت بہترین ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ صبح نہار منہ آپ نے ایک چائے کا چمچ لینا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ اور ہلکا ناشتہ کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری ہے مجون شباب آور، یہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے لینا ہے، آدھا چائے کا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہاں پر، اکثر لوگ بہت زیادہ غلطی کر جاتے ہیں۔ غلطی وہ یہ کرتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ مجون شباب آور آپ نے لینی ہے رات کو سونے سے پہلے، تو غلطی یہ کرتے ہیں کہ رات کا کھانا کھاتے ہیں وہ لیٹ، اور اس کے آدھا پونے گھنٹے بعد یہ مجون کھا لیتے ہیں جس سے اس کا اثر نہیں ہوتا، کھایا نہ کھایا وہ تقریباً آپ کے برابر ہی سمجھے اسے۔ تو اگر آپ نے پورا فائدہ لینا ہے تو کھانا تقریباً 3 گھنٹے پہلے آپ کھا لیں، پھر آپ کو اس کا صحیح رزلٹ ملے گا۔ یعنی کہ آپ عصر سے مغرب کے درمیان کھانا کھا لیں اور رات کو سونے سے پہلے لے لیں تو یہ بھرپور اثر کرے گی، بالکل آپ کو 100% رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ مینٹلی طور پر فزیکلی طور پر فٹ ہیں پھر بھی آپ کو شباب کی کمی ہے تو یہ آپ نے دونوں میڈیسن استعمال کرنی ہے، تامینہ صبح نہار منہ یا رات کے ٹائم جیسے آپ کو ایزی لگے، اور شباب باور مجون جو ہے یہ آپ نے یا صبح لے لیں یا شام کو، ایک چیز آپ نے صبح لینی ہے ایک شام کو لینی ہے، وہ آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کون سی آپ نے لینی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو انسان فٹ ہوتا ہے مگر جیسے بیگم کے پاس جاتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے تو انتشار ختم ہو جاتا ہے، سختی بالکل ختم ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ نے یہ دونوں بھی استعمال کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حب عنبر مومیائی کا بھی آپ نے استعمال کرنا ہے، یہ چاہے تو ہم درد کی لے لیں چاہے کرشی کی بھی لے سکتے ہیں، تو اس کی 2 گولیاں بھی ساتھ لے لیں۔ جیسا کہ اگر آپ نے صبح تامینہ لی ہے شام کو مجون شباب آور لی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ 2 گولیاں حب عنبر مومیائی کی لے لیں گے تو اس سے بھرپور انتشار ہوگا، اور اگر کوئی عضو خاص میں سختی کمی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور بھرپور جو ہے مباشرت میں مزہ بھی آئے گا کیونکہ لطف و شباب پیدا ہوتا ہے ان میڈیسن سے۔ اور اکثر لوگوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے جیسے ہی وہ قریب جاتے ہیں بیگم کے لیس آنے لگ جاتی ہے، اور لیس آتے ہی فوراً ہی انتشار ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کے لیے 2 میڈیسن تو وہ یہ بھی استعمال کریں گے، یہ صبح کر لیں گے یہ شام کو کر لیں گے، اور رات کو مجون ارد خرما لینا پڑے گا ان کو، ایک چائے کا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ، تو اس سے یہ مسئلہ جو ہے قطروں والا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور انتشار نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ
انتشار کی کمی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ڈھیلا پن ہوتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر آپ نے یا تو لبوب خاص استعمال کرنی ہے رات کو سونے سے پہلے، اس میں آپ مجون شباب آور کو سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ صبح تامینہ لیں اور رات سونے سے پہلے لبوب خاص لیں یا لبوب کبیر خاص الخاص 1 چائے کا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں گے تو یہ جو ہے انتشار کی کمی والا مسئلہ اور ڈھیلے پن والا مسئلہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایسے افراد جن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہم بستری کرتے ہیں تو منی جو ریلیز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پتلی ہوتی ہے اور بہت زیادہ مقدار میں کم ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی اکثر لوگوں کو لطف و شباب نہیں آ رہا ہوتا۔ ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ تامینہ لینی ہے آپ نے صبح نہار منہ 1 چائے کا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ، اور معجون مغلظ آپ نے رات کو سونے سے پہلے لینی ہے 1 چائے کا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ تو یہ اگر آپ لیں گے تو اس سے آپ کا یہ منی کی کمی والا مسئلہ، رکت منی والا مسئلہ، پتلے پن والا مسئلہ، یہ سارے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ ڈیفرنٹ کمبینیشن ہے جو کہ آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں، اپنا مسئلہ دیکھ کے کہ مجھے کیا مسئلہ ہے، اس میں مجھے کیا استعمال کرنی چاہیے، اس حساب سے یہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔